تنگی وقت کے سبب ہم اپنے ایک اور فرزند اور سپوت گرینوچ یونیورسٹی کے ان سے مخاطب نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے معذرت ہے. اور اب چونکہ بزم محفل کے صدر کا نمبر آتا ہے ڈاکٹر شاداب احسانی، ان کا تعارف بہت لمبا ہے اور وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس وقت جو ہے بہت نہ ہونے کے برابر ہے، اور میں جملہ حاضرین کو ایک سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی صبر سے یہ ساری گفتگو اور شاعری سنی. تو بہرحال میں آپ کو یعنی پہلا کام میں یہ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ میں گرینوچ کو ماریشس لے جاتا ہوں، کیونکہ ماریشس میں آپ کا ایک کیمپس بھی اب ہے. میں ماریشس میں اردو کانفرنس کے لیے گیا تو میں نے دیکھا، اچھا مجھے زبردستی بھیجا گیا تھا. ہمارے قیصر جو تھے وائس چانسلر تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا بھائی شاداب آپ جائیں گے ضرور. میں نے کہا میرے تو پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا. میں نے بہت آرگومنٹ کی، کہنے لگے نہیں جائیں گے آپ. اچھا جب ویزا لگا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سا کس موضوع پر یعنی مقالہ پڑھیں گے. میں نے کہا جو کہیں گے وہ پڑھ دیں گے. یہ بات ہوئی. اچھا جب ہم وہاں پہنچ گئے تو اب ہمیں دیا گیا مقالے کا موضوع کہ بر صغیر کے باہر اردو تدریس. اچھا اتفاق یہ ہے کہ وہ مقالہ کیا تھا، وہ سب سمجھ رہے تھے کہ میں لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. سمجھ گیا. تو اس وقت جو مجھے القاء ہوا، یعنی یہ کہوں کہ اس سے پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ پورا جو فائنانس کی ہوئی کانفرنس تھی وہ انڈیا کی تھی. تو میں نے اس پر یہ کہا کہ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیرونی زبانوں کے ذریعے اقتدار پر گرفت رکھی گئی ہے. بیرونی زبانیں کون کون سی ہیں؟ سنسکرت مقامی زبان نہیں ہے. ریور ایجا کے کنارے جو لوگ آئے تھے وہ خیبر پاس سے ان ہوئے اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور اپیرنس کے سبب یہ ان پر امپوز ہو گئے. اگر یہ گوتم بدھ نہ آتا تو یہ زبانوں کو آزادی نہیں مل سکتی تھی. یعنی زبانیں آزاد ہوئی ہیں گوتم کے بعد. اچھا پھر یہ جو زبان ہے جسے ہم کہتے ہیں آپ کا فارسی بھی مسلط کردہ زبان ہے. یہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں یہ خالصتاً مقامی زبان ہے، اور اس کے سارے زبانیں کھڑی ہوتی ہیں وربس پر، مصادر پر. 100% مصادر مقامی ہیں اردو کے. چاہے سنیتی کمار چٹرجی کو دیکھ لو، سدھیشور ورما کو دیکھ لو، کہیں سے بھی آپ چلے جائیے. اچھا یہ بات میں نے اس لیے کی کہ وہ لوگ سب حیرت میں تھے اور میں نے انہیں وجہ بتا دی 5-7 پوائنٹ طے کر کے کہ زبانیں باہر کیسے جاتی ہیں. اچھا مجھے یہ احساس ہوا وہاں جا کر کہ وہاں مسلمان ایک کمپلسری سبجیکٹ کی طرح اردو پڑھ رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جو گرینوچ یونیورسٹی جو ہے اس نے اردو کے لیے وہاں کیا کیا ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کیا ہے انہوں نے، اور انہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ میں نے ایک سرسری سی بات کر دی. اب میں آتا ہوں اس طرف اردو کی طرف اور زبانوں کی طرف. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی خطے میں، ملک میں کوئی بھی خطہ ہوتا ہے تو اس میں مختلف ثقافتیں مختلف زبانوں کی شکل میں موجود ہوتی ہیں. 1862 میں ہندوستان میں 560 زبانیں بولی جا رہی تھیں، اور یہ جو 560 زبانیں تھیں اس میں سب سے زیادہ اردو بولنے والے تھے، 8 کروڑ 25 لاکھ. تقریباً اس وقت آبادی ہندوستان کی 25 کروڑ کے قریب تھی، تو اس میں 8 کروڑ اور بنگالی بھی 50% نہیں تھی، اور
सिंधी जो थी 30 लाख थी और हिंदी 40 लाख थी। अगर ये किसी को शुबा है तो डॉक्टर गस्तावली बान फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट है, उसने 1862 में फ्रांसीसी में किताब लिखी थी जिसका तर्जुमा सैयद अली बिलगिरामी ने 1912 में किया। वो तमद्दुन हिंद के नाम से वो आज भी मौजूद है। ये सारे आदाद शुमार जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल, तो जब हम ये बात करते हैं कि साहब किसी भी खित्ते में मुख्तलिफ़ ज़बानें होती हैं, तो ये हिंदुस्तान में इतनी ज़बानें थीं। जब ये ज़बानें ऐसा होता है कि आपस में करीब आना चाहती हैं तो यहाँ से तहज़ीबी अमल शुरू हो जाता है और मरकज़ी ज़बान पैदा हो जाती है। बड़ी नेचुरल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जो तासुबात में पढ़े हुए हैं ना हम, और ये जब मरकज़ी ज़बान पैदा होती है तो वो तासुबात मिटाने आती है और लोगों को बड़े धारे की तरफ ले जाती है। ये जो इलाकाई धारे से जुड़ी हुई ज़बानें होती हैं, इन्हें मरकज़ी धारे में शामिल कर देती है। आज तक हम इस ज़बान को राब्ते की ज़बान कह रहे हैं, जबकि ये मरकज़ी ज़बान है इस पूरे खित्ते की, यानी सेंट्रल लैंग्वेज है। इसी वजह से इसे किसी को सीखना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही इस खित्ते की फितरी ज़बान है। अच्छा, ज़बानों का जो क्राइटेरिया है, वो मेयार है, वो ये है कि जितने भी सौतियात है वो इलाके से जुड़ी हुई होती है। जिस तरह पे जो है अरबी में नहीं है और फ़ारसी में है, यानी एच जो है वो आपका के जो है बलोची में नहीं है। वो अगर कोई कहेगा ख़राब तो वो कहेगा हराब। तो ये जो इलाके की सौती निज़ाम है उससे जुड़कर हम देखते हैं तो अब इसके 54 अल्फ़ाबेट्स हैं और गुन्ना भी इसमें शामिल हो चुका है। गुन्ने को मिला के 54 हो गए। और इसी वजह से आपने देखा कि उर्दू बोलने वाले लोग जो हैं या उर्दू समझने वाले लोग जो हैं उनको यानी सौती सतह पर अदा करने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसका आगाज़ जो है फ़्रांसीसी ज़बान के साथ हुआ 10वीं सदी के हवाले से, और 10वीं सदी से ताहाल फ़रोग़ पा रही है। और ये जो मरकज़ी ज़बान बनने का अमल था, इसी वजह से सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि उर्दू जो है सिंध से निकली है। हाफिज़ महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू पंजाब से निकली है। नसीरुद्दीन हाशमी कहते हैं कि दक्कन से निकली है। मालूम हुआ मसूद हुसैन ख़ान कहते हैं कि हरियाणी से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि बिरज भाषा से निकली है। बिरज भाषा किसे कहते हैं? मथुरा के अतराफ़ बोली जाने वाली ज़बान को बिरज कहते हैं। ये बिरज का इलाका है सारा। तो मथुरा के अतराफ़ बोली जाने वाली ज़बान, जहाँ पर एक प्राकृत भी थी, शोर सैनी प्राकृत। फिर खड़ी बोली और पड़ी बोली का किस्सा, यानी ये जो भोपाल के लोग हैं, हमारे मरहूम जो थे अब्दुल कदीर ख़ान, वो कहते थे मैं कह रहा हूँ, तो ये पड़ी बोली का किस्सा है सारा। और ये जो खड़ी बोली का मामला है तो इसका लहजा जो है खड़ी बोली का। और फिर कमाल बात मैं बताऊं, 1325 के अंदर जो मर गए, जिनका नाम था हमारे अमीर खुसरो ने अपने दीवान का दिबाचा लिखा गुर्रतुल कमाल के नाम से। गुर्रतुल कमाल में उन्होंने बताया कि साहब फ़ारसी का चलन एक सिरे से दूसरे सिरे तक यकसां है और हिंदवी का चलन बदलता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरकज़ी ज़बान तमाम ज़बानों को साथ लेके चल रही होती है। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या मेरी सिंधी ज़बान, मेरी पंजाबी ज़बान, ये जितने भी मेरी ज़बानें हैं, उर्दू के साथ तरक्की कर सकती हैं या अंग्रेज़ी के साथ कर सकती हैं? ये बुनियादी सवाल हो गया। फिर दूसरे ये कि एक और मसला यहाँ दरपेश हो गया है कि चीज़ें जो है ना नैरेटिव पे खड़ी हुई हैं।
نریٹو اگر نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ سندھی کہتا ہے شاہ بھٹائی شاہ جو رسالو اور آغا سلیم کا ہے اور یعنی پیر حسام الدین راجدی شیخ ایاز والا ہے، تو وہ ساری باتیں میں سنتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ تو اچھی بات ہے کہ شاہ رسالوں کو عام کرنا چاہیے، لیکن ذرا یہ تم تو بتاؤ کہ یار یہ سر سورٹ کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے نہیں پتا۔ ابھی میں نے کہ یہ تو سارے کام تم نے کہاں کیے ہیں، یہ تو انگریز نے کیے ہیں سارے کام۔ اچھا، انگریز جو ہے یعنی ہم ویسٹرن نیریٹو پہ کھڑے ہو کر اپنا احوال بیان کر رہے ہیں، اور اس ویسٹرن نیریٹو کی وجہ سے دکھ ان کے ہیں، آنسو ہمارے ہیں، اور خوشی ان کی ہے، قہقہ ہمارے ہیں۔ یہ والا سلسلہ چلا جا رہا ہے، اور اس لحاظ سے اب ادب کی طرف ہم آتے ہیں تو ادب کی جو تعریف ہے زندگی کی تہداریوں سے جڑا ہوا اظہار جو ہے وہ ادب کہلاتا ہے۔ ہم ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں، اور یعنی انہوں نے 600 سے 800 برس لگا لیں یورپ کو نکلنے میں لگے، اور اگر میں وہ پوری اسٹوری آپ کو سناؤں، فرانس کی سناؤں آپ کو، یعنی روس کی سناؤں تو، اور اچھا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارکسزم کی وجہ سے روس نے ترقی کر لی۔ ارے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس مارکسزم کو لینن نے رشین نیریٹو دیا تو ترقی ہوئی وہاں، اس مارکسزم کو چائنیز نیریٹو دیا اس کمیونسٹ پارٹی کے ماننے والے ماؤ اور اس کے حواریوں نے، تب یہ ہوا معاملہ۔ اور جب اس کے پاس نیریٹو آیا فرانس کے پاس تو کیتھولک فرانس ہو گیا وہ، جب یو کے پاس نیریٹو آیا تو پتہ چلا وہ یہ پروٹیسٹنٹ یو کے ہو گیا۔ تو بہرحال یہ میں بہت اختصار سے صرف اشارے کرتے ہوئے، وقت اجازت نہیں دیتا تو میں یہ دے رہا ہے تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں، یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سب کی ایک ڈیٹیل الگ سے بھی موجود ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ لیکن سوچیں گے کیوں؟ وہ تو اقبال کا جو شعر ہے نا، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ تو اب یہ جو خودکشی والا جو ہے، ہم کہتے تو رہتے ہیں لیکن ہم تقلید سے باز ہی نہیں آ رہے۔ اچھا اور کریں بھی کیا؟ ہم لوگوں نے کیا تھا؟ عوام کو دبا کے رکھا، آج بھی وہی کام ہے۔ کل ہمیں انگریز کنٹرول کر رہا تھا، آج کالا انگریز کر رہا ہے، اور اس انگریز کی بات اگر کریں تو اس کا پورا آئین جو کھڑا ہوا ہے اس کی معاشرت پہ کھڑا ہوا ہے، اس لیے تحریر نہیں کیا انہوں نے، تحریری شکل نہیں ہے اس آئین کی۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ ان کا جو معاشرت والا معاملہ ہے، ڈیلی لائف جو ہے، اس کا مطلب ہے معاشرت کو آئین بنا دیں گے تو عام آدمی کا تو خیال ہو گیا نا، اس میں عام آدمی نظر انداز کیسے ہو جائے گا؟ اور لکھنے لکھانے کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مختصر میں نے یہ سب کر دیا، اور اللہ میاں آپ کو مزید استعداد دے اور قوت دے کہ آپ ایسے مکالمے کرائیں، اور اس مکالمے کے لیے میرے خیال سے وقت کم تھا، اور اس میں سوال بھی آنے چاہیے تھے جو کہ نہیں آ رہے۔ ہاں بولو۔ بھائی دیکھیے وہ 600 برس پھنسے رہے۔ رائل سوسائٹی آف لندن کا جب تھنک ٹینک بنا اور وہاں سے سائنس میگزین نکلا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 1687 کے اندر پرنسپیا آف میتھامیٹکا چھپا، یہ آئزک نیوٹن کا، اور وہ بھی لیٹن میں چھپا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پوری کیمسٹری کی پیریڈک ٹیبل لیٹن ہے، معلومات جوڈیشری کی ٹرمینالوجی لیٹن ہے، یعنی آپ یہ جتنے بھی آپ میڈیکل کی ٹرمینالوجی لیٹن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر رگ مسلمانیت پھڑک اٹھتی ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج کہاں سے آ رہی ہے، لیٹن سے آ رہی تھی، انہوں نے لیٹن کو امپلیمنٹ کر کے اور انگریزی بنا دیا۔ یہی کیا نا انہوں نے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ تو یہ والے جو مسئلے آ رہے ہیں ہمیں نیریٹو کے، وہ تو اس وقت تک آتے رہیں گے کہ جب تک ہم اپنی چٹنی کو اہمیت نہیں دیں گے،
اور مانگے کی چیزوں کو مانگے کے اجالے میں کو یہ سمجھیں گے کہ وہ اسٹینڈرڈ ہے. اسٹینڈرڈ ہم خود ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر اس اسٹینڈرڈ کو بنائیں گے نہیں آپ تو ایک دو نسلیں رہیں گی نا. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک زمانہ تھا 3 روپے 50 پیسے کا جو تھا وہ تھا ڈالر, 3 روپے 5 آنے کا جب پاکستان آزاد ہوا ہے. اور اب کتنے کا ڈالر ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم امپورٹر تھے اچھے خاصے اور انڈیا امپورٹر نہیں تھا. اس نے اس چکر میں انڈسٹری لگا لی. بھائی آپ اگر نیریٹو نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کی اکنامی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی, الٹے بھی لٹک جائیں. ایسے کتنے ہی شوکت عزیز پکڑ لیں, ایسے کتنے یہ جو ہمارا بھی وہ ہے فائنانس منسٹر, ایسے کتنے بھی لے آئیں, کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا معاملہ. یہ ایجوکیشن بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, ایجوکیشن تو تباہ ہو گئی. اچھا پھر مزے کی بات یہ دیکھیں اب آپ ایک اور یہ جو آپ میڈیا سائنس کا مسئلہ ہے نا, میڈیا سائنس کا چوتھا پریمبل جو ہے ٹو سرولنس ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. اگر ریاست جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ نیریٹو کی حامل ہوتی ہے, آپ کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے, آپ یہ کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں حکومت اور ریاست کے معاملات. اچھا جہاں یہ کانسٹنٹ نہیں ہوگا کوئی نیریٹو تو وہاں آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اور ترقی نہ کرنے کی وجہ سیدھی بات ہے کہ اگر جہاں پر یہ ترقی کر رہے ہیں لوگ تو امریکہ کی CIA کو کوئی میڈیا برا کہہ سکتا ہے؟ کر کے دکھاؤ. پینٹاگن کو کہہ دے گا برا؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ KGB کہے گا برا؟ آپ مجھے بتا دیں MI6 کہے گی برا؟ نو, موساد بھی نہیں کہے گی. موساد والے لوگ بھی جو ہیں اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں, کانسٹنٹ نیریٹو پر. تو مختصراً یہ کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں, آزادی صحافت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے جو مفادات ہیں, بیک سے جو چیزیں آ رہی ہیں, 3 لوگ ہمارے ہاں حکومتیں تبدیل کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. ایک یعنی UK ہو گیا, امریکہ ہو گیا اور گلف ہو گیا, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہرحال تو ہمارے میڈیا پر اس ٹو سرولنس والا بھی مکالمہ ہونا چاہیے. اور جب یہ مکالمہ ہوگا تو یہ جو شکنجے سے جب تک نہیں نکلے گا, سیٹ کے شکنجے سے میڈیا, تب تک کوئی بہتری کے امکانات کم ہے. بہرحال تو مختصراً یہ بات کرتے ہوئے اب میں آپ کو تھوڑے سے شعر ویر کہو تو سنا دوں میاں, ورنہ میرا شاعر ہونا رہ جائے گا ہے نا. صحافتی اردو کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے ماس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر صابر احمد سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی معروضات پیش فرمائیں. السلام علیکم مہمان گرامی اور اساتذہ کرام. ڈاکٹر شاداب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اور خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے. آج کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس جمع کیے تھے, آئی تھنک اس کو پریزنٹ کرنے کی یا پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت مختصر سا ٹائم لوں گا. صرف یہ کہوں گا آج ہم یہ اردو کی جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے 100 سالہ تاریخ نہیں, 1000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے. اردو زبان نے اردو بننے کے لیے بہت بڑا سفر طے کیا ہے. اگر ہم سر سید احمد خان, میر تقی میر غالب اور ان جیسے دوسرے شعراء کو بھول جائیں تو اردو کی اہمیت کے بارے میں ہم کبھی بھی بات نہیں کر سکیں گے. چونکہ میرا تعلق میس کمیونیکیشن سے, صحافت سے ہے, تو میں اس سلسلے میں صحافت کے بارے میں میس کمیونیکیشن کے حوالے سے یا جرنلزم کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اردو صحافت کا آغاز کوئی اتنی نئی تاریخ نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی سینکڑوں سال پرانی تاریخ ہے. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا 1822 میں پہلی مرتبہ اردو کا روزنامہ نکلا جس کا نام جامع جہانما تھا. جی, اس کے بعد کوہ نور, اس کے بعد ایک ایسی تاریخ شروع ہوئی جو نہ تھمنے والی تھی, اور اس تاریخ میں اردو میں نثر نگاری, کالم نگاری اور بہت سارے ایسے اجزاء پیش کیے گئے جس سے اردو نے ترقی کی نئی منازل طے کیں, اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو دنیا کی تیسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے.
اس کے پیچھے ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے شعراء، ہمارے صحافی اور بہت خاص طور پہ اردو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ لوگوں کی اور اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کی ایک پوری جد و جہد وابستہ ہے۔ ساتھ ہی میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ چھوٹی سی تلخ بات بھی یہ کروں گا میڈیا کے حوالے سے۔ میڈیا کو اردو کو پروموٹ کرنا چاہیے، اردو کو ترویج دینی چاہیے، اسے ترقی دینا چاہیے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہی اردو کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اردو کے لیے جو زبانیں استعمال کی، اردو کے نام پر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ ہماری اردو زبان نہیں ہے۔ جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ زیادہ تر ہمارے پاس ہندی زبان سے آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہندی سے بھی آئے ہیں، لیکن اب اردو کو اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اردو ہندی سے بہت مختلف زبان ہے۔ سب سے بڑا ہمارا ڈرا بیک یہ ہے کہ مجھے جب بھی اپنے باہر کے دوست ملتے ہیں، ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہندی میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ وہ اردو کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے کہ اردو ہندی سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اساتذہ کرام سے میں اگر صحیح بول رہا ہوں تو مجھے انڈوز کریں گے بالکل کہ اردو کی تاریخ اور صحافت کی تاریخ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں اور اساتذہ کرام اور شعراء اور علی جیلانی صاحب جیسے لوگ جو اردو کے لیے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ علی جیلانی صاحب کا ایک نیا روپ اردو کے معاملے میں دیکھا۔ تھینک یو۔ میں میڈیا کے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ اردو کو اردو کی طرح ہی پریزنٹ کیا جائے۔ اردو ہے، اردو سب سے خوبصورت زبان ہے۔ شکریہ۔ اردو کی زبان کی تاریخ کی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر عارفہ زہرا کا ایک جملہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا سخت قسم کا جملہ کہا کہ جو لوگ اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں، فوجوں کا کام زبان بگاڑنا ہے، سنوارنا نہیں۔ تو اردو کی تاریخ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ہم اس سے متعلق مزید ڈسکشنز کو، باتوں کو سنیں گے۔ معروف نثر نگار ہیں، مختلف ویب سائٹس اور جرائد کے لیے مضامین اور بلاگس لکھتے رہے ہیں۔ ان کا ناول سر سید 47 سیکٹر انچارج حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ میری مراد عثمان جامعی صاحب سے ہے کہ میں اس شعر کے ساتھ انہیں مدعو کروں گا۔ ویسے تو نثر نگار کو شاعری کے ساتھ جو ہے وہ مدعو کرنا تھوڑا سا عجیب ہے، لیکن یہ ہے کہ میری گٹی میں پڑی تھی ہو کے حل اردو زباں، میری گٹھی میں پڑی تھی ہو کے حل اردو زباں، جو بھی میں کہتا گیا حسن بیاں بنتا گیا۔ عثمان جامعی۔ السلام علیکم۔ وہ ہدایت نے کہہ دیا ابھی شاعر بھی ہوں تو تعارف کرایا گیا تھا میرا، کچھ تعارف میں بھی کرا دوں۔ خود تعارف کرا رہا ہوں میں، خود تعارف کرا رہا ہوں میں، مجھ سے ملیے بہت برا ہوں میں۔ مضمون پیش ہے۔ سب سے پہلے گرینوچ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے اردو کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں اور داد پیش کرتا ہوں کہ اس نے اردو کانفرنس منعقد کر کے اس روپہلی زبان کی قدردانی کی۔ ایسے حالات میں جب والدین کو اس بات پر فخر ہو کہ ان کے بچے کو اردو نہیں آتی یا وہ اچھی اردو بول اور سمجھ نہیں پاتا، یہ اقدام ایک ایسے تعلیمی ادارے کی طرف سے کیا گیا ہے جہاں انگریزی کا چلن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کانفرنس اس جامعہ کے طلباء کو اردو کی طرف مائل کرے گی اور آج جس طرح اس یونیورسٹی کے در و دیوار اردو سے مہک اٹھے ہیں، یہ بھینی بھینی خوشبو اس درسگاہ کی راہداریوں کو چمنزار بنائے رکھے گی۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف، یعنی ادب اور زبان کی اہمیت، افادیت اور ضرورت۔ جہاں تک تعلق ہے زبان کی اہمیت کا، تو یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس پر سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کی افادیت اور ہوا کی ضرورت پر بحث کرنا۔ ہاں اگر زبان سے یہاں مراد اردو ہے تو اسے سرکار تو کجا، ہم گھروں پر بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ البتہ ادب کا معاملہ اور ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے سماج میں ادب کے بارے میں ایک دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، بلکہ عملاً یہی رائے سبقت رکھتی ہے۔ چنانچہ ادب کی ضرورت پر بات کرنا ناگزیر بھی ہے اور نوجوانوں کو اس کی طرف مائل کرنا ہمارے بہت سے مسائل کا حل بھی۔ زبان کی بابت میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی اہم ترین ایجاد ہے۔
الفاظ وہ زبردست آلات ہیں جنہیں وجود میں لا کر ابن آدم نے خود کو اپنے ارد گرد کو سمجھنے اور دریافت کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ زبان ہی نے سوال کو جنم دیا، اس نے خیال کو معنی دیے، اور پھر سوال اور خیال کی مدد سے انسان آگ کھوج اور اوزار تراش کر اپنی زندگی آسان بناتا چلا گیا۔ یہ ایک نقطہ ہی زبان کی افادیت سمجھانے کے لیے کافی ہے، جو ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح کر دیتا ہے کہ سوچ، تصور، خیال سب لفظوں ہی میں ڈھل کر اپنا وجود پاتے ہیں۔ گویا زبان ہی کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کس کیفیت میں مبتلا ہیں، کس تکلیف سے دوچار ہیں، کون سی خوشی یا راحت ہمیں سرشار کیے ہوئے ہے۔ زبان اور الفاظ کے بغیر ہم کسی خارجی حقیقت تو کیا اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ زبان مرئی غیر مرئی، حاضر اور پوشیدہ، ٹھوس اور لطیف، ہر شے کو ایک نام دیتی ہے، لفظوں کے ذریعے اس کی تعریف متعین کرتی ہے، جو ہم اشیاء کی آگاہی کے قابل ہو پاتے ہیں۔ یہ آگاہی مشترکہ الفاظ کی صورت میں ہمیں ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس الفاظ کا جتنا زیادہ ذخیرہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ ہم ابلاغ کی قوت سے مالا مال ہوں گے، اور الفاظ کی کمی ہمیں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ یعنی علم ہو یا مکالمہ، زبان پر دسترس ہی کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ میں نے زبان کے بارے میں اب تک جو کہا وہ صرف اس کی افادیت کا بنیادی پہلو ہے۔ اس سے آگے تو اس کا طلسم شروع ہوتا ہے، جو کبھی خطیب کی زبان پر، کبھی نثر نگاروں کی سطروں میں، اور کہیں شاعر کے مصروں میں اپنے ہوش ربا کرشمے دکھاتا ہے۔ یہ کرشمے شعر و ادب میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ادب کے باب میں بات کرنے سے پہلے چلیے یہ سوال اٹھائیں کہ ادب کیا ہے اور کیوں ہے۔ اگر خالصتاً نصابی انداز میں بات کروں تو حوالوں اور اقتباسات کی قطار لگا کر میں اپنے مضمون کو طویل اور سننے والوں کو بیزار کر سکتا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں شاید میرے نوجوان سامع یہ سوچ کر ادب سے مزید دور ہو جائیں گے کہ جب تعریفیں اتنی مشکل ہیں تو ادب کا پڑھنا کس قدر دشوار ہوگا۔ چنانچہ ایک نسبتاً جامع اور سادہ تعریف بیان کر کے میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ ادب وہ کلام ہے جو کسی موضوع یعنی خیال، نکتے، احساس، جذبے، تجربے، مشاہدے یا تاثر وغیرہ کو ایسے تخلیقی یا فنکارانہ انداز میں پیش کرے جو بیک وقت ذہن یا فکر اور دل یا جذبات یا جمالیاتی احساسات کو متاثر اور متحرک کرے۔ چلیے اس تعریف کو اور آسان کیے دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا محور ہماری ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں۔ ہمارا سارا سفر انہی کا تعاقب ہے۔ تعلیم کا حصول، ملازمت کی جستجو، کاروبار جمانا، کسی شعبے میں جگہ بنانے کے لیے جدوجہد کرنا، اس ساری تگدوں کے بیچ بعض اوقات ایک ایسا جذبہ ہماری قوت، راحت اور ہمت بن جاتا ہے جسے سود و ضیاء کی بولی میں صرف بے سود قرار دیا جاتا ہے، اور یہ دو چار کی بھاشا کی کسی گنتی میں نہیں آتا۔ نام کیا لوں؟ اس کے ذکر سے اٹھتی خوشبو ہی اس کا تعارف ہے۔ جی ہاں، محبت، وہ جذبہ جو ہمیں نکھار سنوار دیتا ہے، ہمیں جینے کا حوصلہ اور امنگ عطا کرتا ہے۔ گویا محبت کی افادیت یہ ہے کہ وہ ہمیں ہر ضرورت پوری کرنے اور ہر افادیت کے حصول کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اور ادب تو سرتاپا محبت ہے۔ زبان کی اس ضرورت سے ماورا ہو کر اس سے عشق، انسان سے پیار، دھرتی سے لگاؤ جیسے جذبوں سے اس کا خمیر اٹھتا ہے، سو یہ دلوں میں محبت پروان چڑھاتا اور انہیں نرم کرتا ہے۔ ادب کا یہ ایک عمل ہی اس کے جواز کے لیے کافی ہے۔ یہاں پھر ایک سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ادب یہ فریضہ کیسے ادا کرتا ہے، اور اس کے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے کہ یہ دلوں کو موم کر کے رکھ دیتا ہے۔ دراصل ہم اپنے ارد گرد موجود بہت سے انسانوں سے محض اس لیے نفرت کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے چڑھتے ہیں کہ ہم ان کے ظاہر ہی سے واقف ہوتے ہیں، اور سامنے نظر آنے والے کردار اور رویے ہی کی بنیاد پر ان سے اپنے تعلق اور ان کی جانب اپنے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن جب ناولوں اور افسانوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ایسے ہی کرداروں سے سابقہ پڑتا ہے اور ہمارے سامنے ان کے انسانی پہلو آتے ہیں، ہمیں ان کے کردار اور رویوں کے پس منظر سے آشنائی ہوتی ہے، تو ہمارا فہم انہیں بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور درمیان سے کم از کم کدورت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ سعادت حسن منٹو کے افسانے پڑھیے اور اسی تجربے سے ہمکنار ہوتے آپ سعادت حسن منٹو کے افسانے پڑھتے ہوئے اسی تجربے سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ عورت اور مرد کے بدنام ترین روپ جن کی پہچان مکر، فریب، لالچ، خود غرضی کے سوا کچھ نہیں، انہیں ہم بڑی حیرت سے ایثار، ہمدردی کرتے اور سچی محبت میں مبتلا دیکھتے ہیں، جو ہم انسان کو یخرخا اور ساکت و جامد سمجھنے کے بجائے اس کی پہلودار شخصیت سے واقف ہوتے اور یہ جان پاتے ہیں کہ حالات کے ہاتھوں سیاہی میں لتھڑ جانے والے یہ وجود
انسانیت کے دمکتے رنگوں سے محروم نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کا ادراک انسان اور انسانیت پر ہمارا اعتماد بڑھاتا ہے، انسان کو سمجھنے کے ساتھ ادب کی گتھیاں سلجھانے اور اس کے رازوں سے نقاب اٹھانے میں بھی ہماری معاونت کرتا ہے۔ سچا ادب حقیقی زندگی کا عکاس ہوتا ہے، اس کی کہانی، کردار، واقعات، الجھنے، مسائل، سوالات میں سے کچھ کہیں نہ کہیں ہم سے متعلق ہو جاتا ہے۔ کوئی افسانہ پڑھتے پڑھتے، کسی ناول کی سطروں کی مسافرت کرتے، کہیں نظم و غزل کے مصرعوں میں ہم اپنے آپ خود سے سروکار رکھنے والے واقعات، اپنے اطراف کے حالات اور اپنی ذات کا کوئی رخ پا کر چونک اٹھتے ہیں، اور آس پاس اور اپنی زندگی سے متعلق ہماری تفہیم گہری اور وسیع ہو جاتی ہے۔ ادب اپنے کینوس پر سیاہ اور سفید تصویریں بنا کر فیصلہ نہیں سناتا، یہ صحیح اور غلط کی بحث میں نہیں پڑتا، اسے نیکی اور بدی کی تفریق سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ تو زندگی کی سطح کو چیرتا ہوا اس کی تہہ میں اتر کر یہ خبر لاتا ہے کہ سطح پر بنتے بھنور اور بلبلے کیوں وجود میں آتے ہیں۔ لیکن یہ سب بیان کرنے کے لیے نہ وہ کسی سائنسداں کی طرح مقالے کی صورت میں ڈھلتا ہے، نہ ہی نیشنل جغرافی کی کمنٹری کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ مناظر کو جوں کا توں ان کے سارے محرکات سمیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ادیب زندگی کی پیچیدگیوں، الجھاؤں، ناہمواریوں اور بے قاعدیوں کو موضوع بناتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ الجھاوے اور پیچیدگیاں کسی جنگجو، کسی عاشق، کسی کٹھنائیاں جھیلتے شخص کے پیچدار روز و شب سے اخذ کیے گئے ہوں۔ ایک سادہ سی زندگی بسر کرتے اور صبح 9 بجے دفتر پہنچ کر شام 5 بجے لوٹ آنے، گھر آ کر ٹی وی کے سامنے دھر جانے اور ہر اتوار کو سجی سنوری بیوی کے ساتھ پورے جوش و خروش سے سسرال جانے والے شخص کے ماجرے میں بھی کوئی ایسی انہونی ہو سکتی ہے جو اسے کہانی کر ڈالے۔ کرشن چندر نے تو اس کالو بھنگی کے سپاٹ جیون میں بھی انوکھا پن تلاش کر لیا جو بیچارہ ٹی وی اور بیوی سے بھی محروم تھا۔ میں اس تحریر میں صرف اردو کے ادیبوں کی مثالیں دے رہا ہوں، آپ چاہیں تو اسے میرا غیر ملکی ادب سے نابلد ہونا قرار دے لیں، لیکن در حقیقت یہ نوجوانوں کو اردو کے قریب لانے کی میری گہری سازش ہے۔ تو صاحب، زندگی کی کہانیاں سامنے لانے کی دھن اور جستجو میں ادیب انسانی نفسیات کے کونوں کھدروں میں بھی جا گھستا ہے اور انسانی شخصیت اور کردار کی اندھیری گلیوں میں بھی جا نکلتا ہے۔ بحیثیت قاری ہم اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان گوشوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے شعور کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے اور ہماری نظر زندگی کی بہت سی باریکیوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تاریخ سے ناآشنائی ایسے فراموش کر دینے کی مذمت میں ہم بہت سی وعیدیں اور ڈراوے سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات تاریخ کا مطالعہ ہمیں نفرت، انتقام، جانبداری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ رشتے گھاؤ سی حقیقتوں کو لفظوں کی جادوگری سے یوں خوشنما بنایا جاتا ہے کہ بھڑکتی آگ چنار کا خوبصورت جنگل بن جاتی ہے۔ عصمتوں کی قربانی اور شودا کے لہو سے گلزار ہوتی زمین جیسے فقرے، محاورے اور اصطلاحات اسی معصومانہ صفاقی کی مثالیں ہیں، مگر ادب حقائق سے یہ کھلواڑ نہیں کرتا۔ وہ ہولناک واقعات کو پوری سچائی اور اس درد کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا ان کے دہرائے جانے کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ منٹو کسی حاشیے اور شہاب کے یا خدا میں ہمیں کسی تبصرے کے بغیر اسی درد کی لہر ملتی ہے جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ دوسری طرف ادب ان زیری لہروں کے سکوت اور مد و جزر کو تصویر کرتا ہے جن کا تذکرہ تواریخ کے حاشیوں میں بھی نہیں ہوتا، حالانکہ تاریخ کے نتیجہ خیز واقعات انہی لہروں کے اتار چڑھاؤ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ ادب کی وہ جہت ہے جو ہمیں ماضی کی کھوئی ہوئی یا چھپا دی جانے والی کڑیوں کو جوڑ کر تاریخ کی زیادہ واضح تصویر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ چونکہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اس لیے ہم آدم زادوں کو انسان بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس مقصد کے لیے والدین اور اساتذہ ہی کافی نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ہم ان سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہمارے انسان بننے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ادب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ ہماری تہذیب کرتا ہے، ہماری نظر اور دل کو وسعت دیتا ہے، ہمارے رویوں کو معتدل بناتا ہے، ہماری روح اور فکر کو بالیدگی عطا کرتا ہے۔ کوئی ادب کا مطالعہ ہمیں آدمی سے انسان اور انسان سے ایک بہتر انسان میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے اور سوال اٹھانے کا خوگر بناتا ہے، یہ ہمیں کالے اور سفید کے درمیان سرمئی رنگ دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ہمارے مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بقول جان ایلیا، بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ جب ذخیرے الفاظ محدود اور اپنی بات کہنے کا ڈھنگ نہ ہو تو نہ کہہ پانے کا کرب اشتعال کا افرید بن کر خود کو بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی چباتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ گالیاں دیتے سیاستدانوں،
ہی کو ذریعہ ابلاغ سمجھنے والوں اور اپنے معافی الضمیر کی تلاش میں حقلات عام سے افراد میں ایک ہی قدر مشترک پائیں گے، یہ کتاب اور ادب سے کوسوں دور ہے۔ یہ ادب کی قربت ہے جو ہمیں اظہار کا سلیقہ دیتی ہے، ہمارے دامن لفظوں سے بھر دیتی ہے اور ہم الفاظ کو صحیح جگہ اور صحیح طور پر برتنے کا گر سیکھ جاتے ہیں۔ یہ نکتہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ زبان ادب کی گرہیں کھولتی ہے اور ادب زبان کے اسرار و رموز کے در وا کرتا ہے۔ ادب کی ساری افادیت اپنی جگہ، مگر یہ حقیقت جان لیجئے کہ اس سے صرف فائدے کے لیے تعلق جوڑ کر ہم کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ ادب سے ناتا تو عشق کی طرح ہونا چاہیے جو بن مانگے اور بن چاہے ہمیں جانے کیا کچھ دان کر جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اے کیو مغل جو کہ اردو کے حوالے سے ہی اپنے ایک بیانیے کے ساتھ آؤ اردو سیکھیے کے پیچھے موجود ہیں، اور یہ کانفرنس بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ میں درخواست کروں گا کلمات تشکر کے لیے اور اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر اے کیو مغل۔ میں صبح آج میں نے شاور نہیں کیا، میری وائف پوچھ رہی تھی شاور کیوں نہیں کیا ہے، روزانہ شاور کرتے ہیں۔ میں نے کہا آج اردو ادب کی نشست ہے، شاعر آئیں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، نیچے ہوں گے، اگر میں بال سنوار کے جاؤں تو خراب لگے گا، تو اسی لیے میں آج نہیں کیا۔ پر انہوں نے غلط بندہ اس کے تشکر کے لیے کیا ہے، اور یہی غلطی اردو یونیورسٹی سے ہوئی تھی جب مجھے انہوں نے سینیٹ پہ رکھا تھا، تو انہوں نے سمجھا شاید میں اردو نہیں بولتا ہوں تو اردو سمجھوں گا بھی نہیں، میں اردو سمجھ سکتا ہوں، ان کی غلطی تھی، اردو سمجھتا ہوں میں اسی لیے۔ اردو میں صد احترام سے کہوں، اردو زبان نہیں ہے، اردو کلچر ہے، اردو تاریخ ہے۔ اردو کو زبان مت کہیں، یہ کلچر ہے، یہ صدیوں سے کلچر ہے، ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ مٹتی نہیں ہے، تاریخ چلتی رہتی ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیں نا، جب مائیگریشن ہوئی تو جو دوسرے زبان والے تھے انہوں نے اردو اسپیکنگ سے شادی کی، وہ زبان کی وجہ سے نہیں، وہ کلچر کے ان کے گھروں میں وہ کلچر آیا، وہ آداب آئے، وہ اخلاق آیا۔ اگر اردو میں کرتے تو گاؤں میں جو ہمارا گڑگاؤں والے تھے نا، ان سے بھی شادیاں کر رہے تھے، نہیں کیا۔ کلچر جو تھا، اصل کلچر تھا، اس سے شادی کی۔ وہ مجھے یاد ہے کہ میں جب اسسٹنٹ پروفیسر تھا تو سیکنڈ کلاس آفیسر ہوتا ہے آپ کو اس زمانے میں، تو ہمیں جو بھی جتنے کلاس 2 آفیسر تھے ان کو اردو کی سلیس اردو 8ویں کی ایگزام دینا پڑتا تھا، اور اردو اسپیکنگ کو سندھی کا دینا پڑتا تھا، پھر پروموشن ملتا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، میں اردو کا دے رہا تھا، وہ سندھی کا دے رہا تھا۔ تو سندھی میں نقطے بہت ہیں، آپ کو پتہ ہے، بہت نقطے ہیں، نقطے ڈالتے جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر شیخ بیٹھا تھا، اس نے کہا یار یہ وہ نقطے ادھر مجھ سے بھول رہی، کیا کروں؟ تو میں نے کہا ایسے کرو، ایک سرکل بنا دو، اس میں نقطے ڈال دو، اس میں نوٹ لگاؤ کہ جہاں کم ہے ادھر سے ڈال دے، جہاں زیادہ ہے ادھر ڈال، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، میری بیٹی ماشاء اللہ بھی PhD ہے، امریکہ میں کام کر رہی ہے کینسر پہ، تو وہ اس کو شکایت ہوتی تھی جب اسکول میں پڑھتی، بولتی یہ اردو کہاں سے آئی، میں لکھ نہیں سکتی ہوں، سمجھ نہیں سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں اسلام آباد میں تھا اس زمانے میں، یونیورسٹی گرانٹس کا چیئرمین تھا، تو میں نے کہا اچھا یہ اردو اچھی ہے، آپ سیکھ لیں، اپنی زبان ہے۔ تو میں نے ان کو ایک سمجھایا تھا کہ اردو نہ میری مادری زبان ہے نہ پدری زبان ہے، یہ اردو میری زبان ہے، یہ کسی اور کی زبان نہیں ہے۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ میری زبان ہے تو پھر یہ ایسے چلے گا۔ اور آپ یقین کریں جب رزلٹ آئی تو اس کو ہائیسٹ مارکس سے اردو میں، تو اس نے کہا شاید کسی اور کی کاپی سے مارک دے کے مجھ پہ لگائی گئی تھے۔ اچھا، میں جب گرینوچ میں آیا تو میں نے ایک پروگرام شروع، آؤ اردو سیکھیں۔ کیوں؟ اردو سیکھنی پڑتی ہے، اردو صرف لکھنی نہیں پڑتی، سیکھنی پڑتی ہے، اردو کے طریقہ کار، اردو کے آداب، یہ تو یہ زیادہ تر میں نے کیا تھا کہ جتنی بھی ایمبسیز ہیں ان کو بڑی ضرورت ہے اردو سیکھنے کی تاکہ کمیونیکیشن ہو۔ تو یہ ہم شارٹ کورس شروع کر رہے ہیں اردو کا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب جائے گا۔ اچھا، دوسری جو بات ہے، ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ کراچی اردو کلچر کا یا اردو صحافت کا سینٹر تھا، نہیں، حیدرآباد تھا۔
اگر ڈاکٹر شاداب صاحب کو پتہ ہو کہ حیدرآباد تک کراچی نہیں تھا. کبھی صاحب جیسے ظہور حسن بھوپالی صاحب سارا حیدرآباد میں ہی تھا, کلچر ہوتا تھا. اور ہم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, اتنی محفلیں ہوتی تھی, اتنے مشاعرے ہوتے تھے. پھر وہ سبب یہ تھا کہ سب مل کے کرتے تھے. ابھی کراچی کی ہوا حیدرآباد کو نہیں لگی تھی. جب کراچی کی حیدرآباد کو ہوا لگی پھر وہ کم ہو گئے, پھر آئسولیشن ہو گئی, وہ کچھ ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو چھوڑ کے کچھ آگے بڑھیں. جیسے میں نے کہا یہ میری زبان ہے, تو ہر بندہ کہے میری زبان ہے تو اس سے اردو بڑھے گی. میں 25 یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز پہ ہوں اور سلیکشن بورڈز پہ بھی. میں اور سوال نہیں پوچھتا ہوں, نہ ٹیکنیکل سوال نہیں پوچھتا ہوں. جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو ان سے پوچھتا ہوں پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, کس نے کہا؟ پتہ ہوتا ہے جواب کیا ہوتا ہے؟ قائد اعظم نے. میں نے قائد اعظم کے کہنے سے اردو زبان نہیں ہوتی ہے قومی زبان. پھر کہتے ہیں اقبال, ایسے نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اردو قومی زبان کیوں ہے. یعنی دستور میں 251 جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اردو زبان قومی زبان ہے. کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اس میں ان میں میری اردو اچھی نہیں ہے, معاف کیجیے گا, میں اردو تو ایسے ہی بول دیتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا نا, غلط بندے کو ڈھونڈا. کلمات پہلے تو میں دیکھ رہا تھا کلمات تشکر کس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بڑا مجھے بتایا تھا کاشم نے. شکریہ ادا کرنا ہے, کلمات تشکر اس کو کہتے ہیں. میں ایک بات ختم کر کے کہوں گا. ہم جب بچے تھے تو ہمارے گاؤں میں گڑگاؤں سے مائگریشن ہوئی تھی. گڑگاؤں سے پتہ نہیں, میں وہ لفظ جس سے ہم کہتے ہیں بھیتر آ, بھیتر جا, بھیتر آ. مجھے بھیتر سمجھ, ہم سندھی میں بھیتر کہتے ہیں پتھر کو. تو میں نے کہ یہ سارا دن پتھر کہتے ہیں, بھیتر آ. تو پھر کسی نے, ہمارے بڑے بھائی سکھر میں رہتے, تو انہوں نے کہا کہ یہ گڑگاؤں کی زبان ہے, یہ ایسی بولتے ہیں, یہ وہ زبان نہیں ہے جو لکھنؤ کی ہوتی ہے یا ہم نے کہتے. ہاں ہاں, اچھا. تو وہ ہاں, تو ہمیں سندھی اور اردو میں ایک بڑا فرق ہے. ہم دہی جو ہے نا, ہمارے پاس مؤنث ہے, آپ کے پاس مذکر ہے. ہمارے پاس ہسپتال مؤنث ہے, آپ کے پاس مذکر ہے. تو کافی چیزوں میں ہم غلط لکھتے ہیں, تو وہ اس میں غلطیاں کافی ہو جاتی ہیں. بہرحال میں ہمارے پاس ایک دکاندار تھا گاؤں میں, حاجی فیض محمد, ہم فیضو کہتے تھے. ہم بچے تھے تو ایک اردو اسپیکنگ آیا, تو اس سے پوچھ رہا تھا کسی کا پتہ. ہم سندھی میں لڑنا کہتے ہیں, یعنی ایسے لڑ کر کے مڑ کر کے جاتے ہیں. تو اس نے کہا یا تم سیدھے جاؤ, وہ جو بندہ مانو کھڑا ہے اس سے لڑنا, سیدھے لڑ. تو اس نے کہا میں اس سے کیوں لڑوں, ہوتا ہے تم ادھر جانا ہے نا, ادھر جانا ہے تو اس مانو سے لڑنا. تو یہ کافی چیزیں آہستہ پھر ٹھیک ہو گئی. سب لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ کون سا لفظ کون سا. اور کئی ایسی چیزیں سندھی میں ہیں جو اردو میں گالی کی تصور کی جاتی ہے. وہ لڑکیاں بیٹھی ہیں, میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, گالیاں جاتی ہیں. تو ہمیں احتیاط سے کبھی محفل دیکھ کے بات کرنی چاہیے کہ کون سی چیز کہاں خراب لگتی ہے. بہرحال میں یونیورسٹی کی طرف سے, وائس چانسلر کی طرف سے, سیما مغل کی طرف سے, کمیٹی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ آئے, انشاءاللہ تعالیٰ جیسے شاداب نے کہا یہ کنٹینیو رہے گا. یہ باقاعدہ ایک ہمارا پروگرام ہے تاکہ ہم اردو کو اتنی ترقی دیں کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی قومی زبان ہے. اس کو آپ لوگوں کا بہت شکریہ.